منصور صاحب، میں آپ سے اگر آغاز کرنا چاہوں، اگر آپ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا اس اتحاد کے اندر؟ دیکھیں، میرے خیال میں اس میں بہت بڑا قصور جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی ایڈمنسٹریشن کا ہے، جس کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے یہ گرینڈ الائنس بنانا کس کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ سلسلہ بیسکلی سٹارٹ ہوا تھا جب تحریک تحفظ آئین پاکستان کا آغاز ہوا تھا، جس سلسلے میں کوئٹہ کے اندر بھی انہوں نے جلسے کیے تھے، پھر چند کانفرنسز بھی کی تھی۔ محمود اچکزئی صاحب اس کے اندر شامل تھے، اور محمود اچکزئی صاحب کی صدارت کے اندر جو ہے وہ اور بھی جگہوں کے اوپر چھوٹے موٹے جلسے وغیرہ کیے گئے تھے، لیکن وہ مومنٹم بلڈ ہی نہیں ہو سکا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دو مختلف کشتیوں میں سوار ہو کے چلنا چاہتی تھی۔ وہ مزاحمت بھی کرنا چاہتی تھی، مفاہمت بھی کرنا چاہتی تھی۔ اسی دوران اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کو روپ ان کرنے کی کوشش کی گئی۔ مولانا صاحب کے ساتھ پتہ نہیں کتنی سیٹنگز ہوئی، سارا کچھ ہوا، لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ ڈیل بھی جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ اور اس کی بھی یہی وجہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کی امامت میں نماز پڑھنے کو تیار نہیں تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے تھے کہ جو بھی تحریک چلے گی، موومنٹ بنے گی، اس کو وہ لیڈ کریں گے، بالکل اسی طرح جس طرح پی ڈی ایم کے اندر انہوں نے لیڈ کیا تھا۔ اس میں مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے بیک سیٹ پہ بیٹھنا پسند کیا تھا، ڈرائیونگ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کر رہے تھے۔ لیکن یہاں پہ دوبارہ جب مولانا صاحب نے کرنے کی کوشش کی تو میں، اگر آپ کو یاد ہو، میں ماضی کے اندر بھی یہ بار بار کہتا رہا ہوں کہ ان کا دونوں کا کلیش بنتا تھا کے پی کے اندر، دونوں کا جو ایک کنسٹیٹوئنسی ہے وہی ایک ہے، تو دونوں اکٹھے کس طرح آپریٹ کریں گے؟ اور وہی ہوا کہ مولانا صاحب بھی گاڑی سے باہر نکل گئے۔ اب الٹیمیٹلی آخر میں بچے ہیں جی ڈی اے اور مہرنگ بلوچ۔ جی ڈی اے کے ساتھ جو ہے، جی ڈی اے کی وہ فورس نہیں ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ جناب اس کو شامل کرنے سے بھی کوئی بہت بڑی کوئی طاقت بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، وہ ایک ریجنل جماعت ہے، وہ بھی جماعت جو ہے وہ ایک لوز الائنس ہے، وہ اٹسیلف ایک الائنس ہے مختلف گروپس کا۔ تو اور جہاں تک مہرنگ بلوچ کی بات ہے، اب مہرنگ بلوچ کو کے ساتھ اشتراک کر کے کوئی تحریک چلانا یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے انتہائی ڈینجرس ہو سکتا ہے، کیونکہ مہرنگ بلوچ کو جو ہے وہ موجودہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ انہیں ایک بی ایل اے کے جو ہے وہ سمپتائزر سمجھتے ہیں۔ تو کیا آپ کسی ایسی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ اشتراک کرنا چاہیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے یہ ایک بہت کڑوا گھونٹ ہوگا، اور میرا خیال میں مجھے فی الحال نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ موجودہ اس نظام کے ساتھ، یا جو ان کی پارٹی کا اس وقت اسٹیٹس ہے، اس کے ساتھ کوئی بہت بڑی تحریک چلا سکے گی۔ غریدہ، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے اسی حوالے سے کہ ہم اتنا عرصہ وقت گزار لیا ہے، تحریک انصاف کے ساتھ کیوں کوئی اتحادی اس طرح سے بڑا اتحاد ممکن ہی نہیں بن سکا؟ بہت شکریہ منیر فاروق صاحب، اور بڑا زبردست آپ کا سوال ہے۔ ہمیشہ کی طرح آپ کے سوالات بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں، آپ کے انالیسز ہم سب سنتے رہتے ہیں، بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ عید الفطر سے لے کے عید الاضحیٰ تک ان 2 مہینوں میں سب سے بڑی جو تبدیلی آئی ہے وہ تو پاکستان اور بھارت کی جنگ کی ہے۔ اور عید الاضحیٰ پہ اگر حکومت بیک فٹ پہ تھی تو اب معذرت، عید الفطر پہ اگر حکومت بیک فٹ پہ تھی تو اب عید الاضحیٰ پہ اپوزیشن بیک فٹ پہ، بلکہ اپوزیشن تو نان ایگزسٹنٹ ہو کے رہ گئی ہے، نان ایگزسٹنٹ اینڈ ارریلیونٹ ہو کے رہ گئی ہے، بیکاز جو پاکستان بھارت کی جنگ ہوئی ہے اور جس طرح بھرپور طریقے سے پاکستان نے بھارت کو اس کا جواب دیا ہے، منہ توڑ شکست دی ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بھی بلے بلے ہو گئی ہے، حکومت کی بھی بلے بلے ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنی سیٹ مزید پکی کر لی ہے، اپنا مستقبل مزید انہوں نے روشن کر دیا ہے، پاکستان کا اپنا مستقبل روشن ہو گیا ہے۔ تو سب سے بڑی تبدیلی تو یہ آئی ہے۔ اس کی وجہ سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی امید باقی نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی پروٹیسٹ کی تحریک چلائیں، کوئی بھی سڑکوں پہ آئیں۔ پھر موسم ایسا نہیں ہے، ابھی آپ دیکھیے عید الاضحیٰ کا اختتام ہوگا تو محرم کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، محرم کا احترام شروع ہو جائے گا، پھر اس کے بعد گرمیاں بہت زیادہ ہیں۔ ابھی بھی دیکھیں گرمیاں اتنی زیادہ ہیں، اور یہ تو خیر پاکستان تحریک انصاف والے انقلاب کا ہمیشہ سے خاصہ رہا ہے کہ ان کو ٹھنڈا انقلاب لانے کی جو ہے وہ ان کی عادت ہے۔ 2014 سے جب یہ انقلاب لا رہے تھے تب بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ اتنی گرمی ہے، ہماری پولیس ہماری مار رہی ہے، اتنی گرمی میں انقلاب کیسے آئے گا، ہم تو بہہ جائیں گے، ہم تو پسینے پسینے ہو جائیں گے گرمی میں۔ تو ابھی بھی گرمیاں آ رہی ہیں، آگے سخت گرمی کا ماحول ہے۔ تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں یہ خبریں آتی رہیں کہ جی پہاڑوں میں جا کے ٹینٹ لگائیں گے اور کوئی ٹینٹ کا احتجاج کریں گے۔ کیا سمر ویکیشنز منانی ہے، انقلاب لانا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ پھر ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مسلسل جو کالز ناکام پہ ناکام ہوئی جا رہی ہیں، ہر کال کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہماری فائنل کال ہے، یہ ہماری حتمی کال ہے، اور اس کال کے بعد عمران خان بس جیل کی دیواریں ٹوٹ جائیں گی، جیل کی سلاخیں ٹوٹ جائیں گے، جیل کے تالے ٹوٹ کے بکھر کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور عمران خان باہر نکلیں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔
تو یہ وہ جو آپ نے کہانی سنی ہوگی نا بچپن میں کہ شیر آیا شیر آیا شیر آیا، لیکن کوئی اس بات پہ پھر یقین کرنے کو اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، تو وہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ صورتحال ہے، عمران خان کے ساتھ وہی صورتحال ہے کہ اب وہ جتنی بار بھی کہتے ہیں کہ جی ہم ٹائیگر نکالنے والے ہیں، ہم اپنا یہ والا ٹائیگر نکالیں گے، اب یہ والا ٹائیگر نکالیں گے، کوئی ان کی بات پہ اعتبار کرنے کو نہ تو پولیٹیکل پارٹیز تیار ہوتی ہیں، نہ ہی عوام ان کی کال پہ نکلنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اور پھر جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس میں سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ پاکستان نے جنگ جیت لی ہے، 10 مئی 2025 کے بعد ایک اصل نیا پاکستان بنا ہے، اور 10 مئی 2025 کے بعد پاکستان کے زمینی اور سیاسی حالات اور حقائق یکسر تبدیل ہو کے رہ گئے ہیں۔ عمران خان کو اس کا ادراک نہیں ہے، پی ٹی آئی کو اس کا ادراک نہیں ہے، جتنی جلدی وہ اس کا ادراک کر لیں، وہ ابھی 22 اپریل سے بھی پہلے والے پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ پاکستان 22 اپریل سے لے کے 10 مئی تک بہت تبدیل ہو چکا ہے، اس میں زمینی حقائق تبدیل ہو چکے ہیں، سیاسی حقائق تبدیل ہو چکے ہیں، حالات تبدیل ہو گئے ہیں۔ سو پی ٹی آئی اپنے آپ کو، عمران خان اپنے آپ کو تبدیل کر لیں گے تو سروائیو کریں گے، نہیں تبدیل کریں گے تو اسی طرح سے ٹامک ٹوئیاں اور مکھیاں مارتے رہیں گے۔ اطہر بھائی آپ بتائیے گا، ظاہری بات ہے آپ بہت سے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، تحریک انصاف کے دوستوں سے بھی آپ کی ریگولر ملاقاتیں ہوتی ہیں، آپ کے نزدیک یہ پارٹی ڈسپلن کا ایشو ہے، کوئی بیانیے کا مسئلہ ہے، عمران خان صاحب کا میسج پراپرلی باہر نہیں آتا کہ کوئی اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا ان کے ساتھ نہ کھڑے ہونا، اس کی کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، عید الفطر سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کہتی تھی کہ جو ہی عید گزرے گی ایک بڑی تحریک کا ہم آغاز کریں گے، اس میں اپوزیشن کی دیگر جماعتیں بھی شامل ہوں گی، اور مولانا کا بار بار اس میں ذکر کیا جاتا تھا۔ لیکن اس وقت بھی میں نے عرض کی تھی کہ مجھے مولانا نظر نہیں آتے اس جو سارے اتحاد کے اندر، کیونکہ اس اتحاد کا مقصد کیا ہے؟ اس حکومت کو گرانا، اس نظام کے خلاف احتجاج کرنا۔ مولانا نے ہمیشہ نظام کے اندر رہ کے سیاست کی ہے، چاہے وہ ایل ایف او ہو، 26ویں آئینی ترمیم ہو، جس موقع کے اوپر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ نظام کہیں خطرے میں پڑ رہا ہے تو مولانا نے وہاں پہ وہ سائیڈ چنی ہے جس سے نظام مستحکم ہوا ہے۔ تو وہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بات ہوتی تھی تو وہ مجھے شروع سے ہی نان سٹارٹر لگتا تھا، پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تھی۔ اب دوبارہ پاکستان تحریک انصاف احتجاجی تحریک کی بات کر رہی ہے، کیا اس میں دیگر جماعتیں شامل ہوں گی؟ دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ مولانا اس کے اندر شامل ہوں گے، مجھے نہیں لگتا کہ جماعت اسلامی اس کے اندر شامل ہوگی، شاید جماعت اسلامی کچھ حد تک کوئی ان کو وہ کنونس کر لیں، لیکن آپ کو اچکزئی صاحب نظر آئیں گے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نظر آئیں گے، وہی جماعتیں جو تحریک انصاف کے ساتھ چل رہی ہیں۔ اور ویسے بھی اسٹریٹ پاور یا ووٹ کی پاور تو اس وقت تحریک انصاف کے پاس ہی ہے، تو اگر کوئی احتجاجی تحریک چلتی ہے تو اس میں اگر کسی جماعت کا کردار ہوگا تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہی ہوگی، دیگر جماعتوں کا کردار اور گرینڈ اپوزیشن الائنس وہ مجھے اس طرح بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ عمران شوکت صاحب، آپ کے نزدیک اگر میں یہی بات آپ کے سامنے رکھوں، مطلب یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ریزسٹ کرنا وہ ایک بہت بڑی سیاسی قوت ہے اپوزیشن کی، لیکن وہ کوئی انتخابی اتحاد تو دور کی بات ہے، کوئی اپوزیشن اتحاد نہیں بنا پائے۔ میاں نواز شریف صاحب نے پی ڈی ایم بنوا لی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب ساتھ تھے، وہ بھی زیر عتاب تھے کیونکہ ملک سے باہر تھے۔ یہاں تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں اتنی بڑی جدوجہد کر رہا ہوں